بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے پاس سبق ہے حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا ذوق عبادت۔ اس سبق کا ہم مشقی کام کی طرف چلتے ہیں۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ پہلا ہے ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کا حکم دیا۔ اس کا صحیح جواب پہلا ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اس کے بعد دوسرا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک میں عبادت کے دوران ورم آ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کا جواب ہے کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ تیسرا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو قرار دیا آنکھوں کی ٹھنڈک۔ چوتھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا تشریف لے جاتے، اور اس کا جواب ہے یکسوئی کے لیے۔ حدیث سے مبارک کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے کس حصے میں سوتے تھے؟ ابتدائی حصے میں۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں مختصر جواب دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کا کس قدر اہتمام فرماتے تھے؟ ایک مثال دیں۔ اس کا جواب ہے ہمارے پاس نماز اور کثرت عبادت کی وجہ سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پاؤں مبارک میں ورم آ جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکلیف برداشت کرتے ہیں حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں سے پاک ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو یہ اس کا پہلے کا جواب ہے۔ دوسرا ہمارے پاس سوال ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کا معمول بیان فرمایا۔ اس کا جواب ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کے بارے میں فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے ابتدائی حصے میں سو جاتے تھے، پھر اٹھ کر قیام کرتے، سحری کرتے، سحری کے قریب وتر پڑھتے، پھر بستر پر تشریف لاتے، جب اذان فجر سنتے تو تیزی سے نماز کی تیاری فرماتے۔ اس کے بعد ہمارے پاس اگلا سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت میں میانہ روی کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا نصیحت کی؟ اور اس سوال کا جواب جو ہے وہ موجود ہے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، عبادت بھی کرو اور آرام بھی، روزے بھی رکھو اور کھاؤ پیو بھی، کیونکہ تمہارے جسم کا بھی تم پر حق ہے، آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، تم سے ملاقات کے لیے آنے والوں کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ یہ ہمارے مختصر سوالات جو ہیں وہ مکمل ہو گئے۔ اس کے بعد ہمارے پاس تفصیلی جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذوق عبادت اور عبادات میں میانہ روی و اعتدال پر جامع نوٹ لکھیے۔ اس سوال کے جواب جو ہے وہ ہم ہیڈنگ کی صورت میں بنائیں گے۔ ہمارے پاس پہلی ہیڈنگ جو ہے وہ آ جائے گی ذوق عبادت، اور ہم یہ پہلا پیراگراف یہاں پر ذوق عبادت کے لحاظ سے لکھیں گے، پھر اس کے اندر ہم نماز تمام عبادات سے افضل عبادت ہے اس کو لکھیں گے، اور اس کے بعد ایک اور نیچے والا جو پیراگراف ہے اس کی ہیڈنگ بنائیں گے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا فرمان، پھر اس کے بعد رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت، ایک ہی ہیڈنگ یہ بنائیں گے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں اگلے پیج پر عبادت میں میانہ روی، تو اس کے یہ پیراگراف لکھیں گے، اور اس کے بعد ہم میانہ روی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، یہاں پر یہ والی حدیث لکھیں گے۔ اس طرح ہمارا لانگ سوال مکمل ہو جائے گا۔ تو یہاں تک ہم اس کو مکمل لکھیں گے، یعنی کہ تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، یہاں پر لانگ سوال کا جواب مکمل ہوگا۔